ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. آپ کو بتائیں کہ 1 ماہ کے بعد قوم کے سامنے ویژن رکھیں گے. 2 یا 3 سال سے زیادہ کوئی عہدیدار پارٹی میں رہ نہیں سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کہہ رہے ہیں خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب. ایک اور پارٹی کو ویلکم کر دیا آج ہم نے، باضابطہ طور پر لانچنگ تقریب کا بھی جو ہے انعقاد ہو گیا. مور دا میریئر، جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اچھا ہے، لیکن سیاست میں یہ قطر پیپل آر سیم. بالکل نہیں، یہ پیپل سیم نہیں ہو، ایکچولی مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے. زیادہ پارٹیاں ہوتی ہیں نا اتنی زیادہ ڈویژنز ہوتی ہیں اور مینڈیٹ آپ کا زیادہ سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. مطلب دیکھیں نا، شاید اٹس ناٹ گڈ بیکاز نیشنل اسمبلی میں آپ آئیں گے تو ہنگ پارلیمنٹ لے کر آئیں گے نا، کسی ایک پارٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا، پھر وہی ہارس ٹریڈنگ، وہی لے دے، وہی چیزیں چلتی رہیں گی. تو میں اس کی جو شاید خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب اور سردار مہتاب، یہ تینوں افراد پی ایم ایل این کے لوگ تھے نا، ان کے ساتھ ہی رہے ہیں. ایکچولی میرا انٹرسٹ اب اسی طرف آتا ہے کہ آپ اتنا عرصہ پولیٹیکل پروسیسز کا پارٹ رہے، سو آپ وہ چینج وہاں رہتے ہوئے کیوں نہیں ڈیلیور کر سکے نا؟ وائی یو آلویز ٹاک اباؤٹ نیا سسٹم؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس سے نہیں کر سکتے کہ وہاں فیملی پالیٹکس ہے اور ہمیں اسپیس ہی نہیں ملی. حالانکہ خاقان عباسی صاحب کو تو پی ایم ایل نے پرائم منسٹر بھی بنا دیا تھا. لیکن دس از آئی مین بسائڈ دس، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فیملی پالیٹکس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جتنی زیادہ پارٹیاں ہوں گی، فیملی کی پارٹی دیکھیں، فیملی پارٹی کی جو ہے، فیملی سے خلاف تو اور ہی پارٹیاں ہیں. کیو ایم ہے، وہاں پہ کوئی فیملی پارٹی نہیں ہے. اسی طرح جماعت اسلامی ہے، وہاں بھی کوئی ایسی بات ایگزسٹنگ کا ہی پارٹ بن سکتے تھے. لیکن شاید وہ ان کی فلاسفی سے، اب معاملہ ان کا بھی کچھ یوں ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارا ریٹرک ہے. کوئی پلان آف ایکشن تو ہمیں بتائیے نا کہ ہم یہ کس طرح کریں گے. ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، وہ 1 مہینے کے بعد بتائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 5 سال ابھی ہمارے پاس ہیں اگلے انتخابات میں، تو ہم ابھی ٹائم ہمارے پاس بہت ہے. صرف اپنا ویژن بتانے کے لیے انہوں نے 1 ماہ کا ٹائم لیا ہے، لائک دی 30 days. ٹھیک ہے، نئی پارٹی بنائی ہے، کوئی سوچ سمجھ کے بنائی ہوگی. لیکن میرے اپنے خیال میں یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ پارٹیاں ہونا، دیکھیے دنیا بھر میں جہاں بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نا، وہاں آپ نوٹ کریں گے کہ پارٹیاں بہت کم ہیں. مین اسٹریم پارٹیاں 3-4 ہی چلیے آپ کہہ لیے ہوتی ہیں. ایگزامپل آف چائنا تو خیر اتھارٹیرین ریجیم ہے، وہ تو سسٹم ہی الگ ہے. بھارت کو آپ بھارت بھی دیکھ لیجیے، کانگریس پارٹی ہے مین جو نیشنل لیول پہ، اگر دو پارٹیاں ہیں تو وہ یہی 2 ہیں. اسی طرح آپ برطانیہ کو لے لیجیے، یو ایس کو لے لیجیے، فرانس کو لے لیجیے، فار دیٹ میٹر جرمنی کو لے لیجیے. تو جہاں جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہاں آپ کو پارٹیاں اتنے، ہمارے ہاں تو 100 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. بلکہ آپ مجھے بتا رہی تھیں شاید اگر رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ پارٹیوں کو ملا لیں تو شاید 200 سے زیادہ نمبر بنتا ہے. تو یہ حالات ہیں. تو اس طرح کس طرح ایک پارٹی مینڈیٹ لے کر آئے گی نیشنل اسمبلی میں؟ چلیے وہ بھی ہم اس پہ بھی کیا بات کریں. کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں چیزیں دیکھیں نا. جمہوریت تو کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا، کتنے ووٹ آپ لے کر آتے ہیں. جمہوریت نہیں، بٹ یہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا نا، دیٹ از دا پوائنٹ. یہ اپنا ایک الگ دکان بنا لیں گے اپنی، آ جائیں گے 3-4 سیٹیں مل جائیں گی، بری سے جیت جائیں گے. خاقان عباسی صاحب ان کا بڑا انفلوئنس ہے وہاں پہ. لیکن جیت بھی جائیں گے تو کیا ہوا؟ ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ایم این اے تو ہیں، لیکن ابھی تک میں نے ان کو نیشنل اسمبلی میں دیکھا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک عجیب، مری میں تو پائے جا رہے ہیں. مری میں تو آج عرفان صدیقی صاحب سے بھی ان کی بڑی گورنر ہاؤس میں بڑے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی. لیکن ایم این اے ہیں تو اگر نہیں آتے نیشنل اسمبلی میں، آپ کے کچھ تحفظات ہیں کہ چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے تو میں کس طرح اس کے ساتھ بیٹھوں، تو میرے لیے ذرا مشکل ہے وہاں. موروثی سیاست کا یہ بہت بڑا فلا ہے. بالکل. اور یہ خیر ابھی کی بات بھی نہیں ہے، ان کا پہلے بھی مزاج یہ نہیں تھا. جب وہ وزیر اعظم بھی تھے، وہ اور عمران خان نے مقابلہ تھا کہ کون کم سے کم نیشنل اسمبلی میں آتا ہے. تو دونوں کا ریکارڈ ایک جیسے ہی ہے، تقریباً 5% سے کم. لیکن کوئی تو جیتا ہوگا. 5% سے کم ہی سیشن اٹینڈ کیے ہیں. جیتا کون ہے؟ میرے خیال میں جو ہے عمران خان، شاید نہیں، نواز شریف صاحب کا ریکارڈ بہتر ہے ان سے. پر آئی ڈو ناٹ ریلی ریکال ناؤ. بہتر ان ٹرمز آف. لیکن بہرحال یہی ہے کہ دونوں کا اب یہ دیکھیے نا، ابھی آپ نے ایم این اے بنے، اگر آپ نہیں آتے تو چھوڑ دیجئے یار. 4-3 مہینے میں آپ ایک دفعہ آ جائیں گے تاکہ وہ جو ایک ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، وہ پوری ہوتی رہے.
ورنہ آپ کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں، تو کیا فائدہ اپنی سیٹ کو رکھنے کا؟ آپ ایسے ہی قائد ہیں، راہبر ہیں، آپ تو پریزیڈنٹ ہی بن گئے ہیں پی ایم ایل این کے، تو چھوڑ دیجئے پارٹی کی توجہ دیجئے، رعادن ایم این اے بھی آپ رہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، بہرحال ہمارا جو مزاج ہے وہ اس طرح ہی ہے. تو بہرحال اب خاقان عباسی صاحب بھی آ گئے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، سردار مہتاب عباسی صاحب گورنر بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، تو بڑی اچھی ہیں، اسٹارز ہیں سیاست کے ہمارے. تو لیٹس ہوپ کہ دے کم اپ وتھ سم پریکٹیکل doable program, plan of action, or I do not know how people would receive them. Time will tell us. It remains to be seen. آپریشن عزم استحکام پر بھی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے گی، سو اچھا ہے، بانی بلا پی لیں. ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اس میں شرکت اچھی بات ہے، ایک ریکنسیلیشن. ان کو بھی بلایا جائے گا شاہد خاقان عباسی صاحب ان کی پارٹی مجھے نہیں معلوم کہ رجسٹر ہوئی ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے رجسٹر نہیں کیا انہوں نے، شاید ابھی اس پروسیس میں ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب رجسٹر ہوتی ہے، تو اگر رجسٹر ہوگی تو شاید بلا بھی، لیکن کہ ابھی کوئی پریزنس پارلیمنٹ میں نہیں. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو پارٹیز ہیں صرف ان کو بلا رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر بھی جو پارٹیز ہیں وہ بھی، تو ابھی یہ میرے خیال میں ڈیسائیڈ نہیں کیا. جیسے ایمل ولی خان صاحب ہو گئے، مولانا فضل الرحمان ہو گئے، بالکل. سو یہ جو سارے افراد ہیں اور ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اس آپریشن کو اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تو یہ جو منعقد کی جا رہی ہے آل پارٹیز کانفرنس، I think it's a good gesture in the way, good political move I would say, because تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ٹینٹ میں آ جائیں، وہاں بیٹھ کر. یہ مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے. ون ٹینٹ انڈر ون روف، دس از ناٹ پاسبل ان دا ڈائنامکس آف پاکستانی پولیٹیکل. لیکن بیٹھ تو سکتے ہیں نا، بیٹھ جائیں گے وہاں پہ، اپنے تحفظات جو ان کے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے. تو اس میں کوئی، پہلے بھی تو بیٹھے تھے نا 2014 میں جب اے پی ایس ہوا تھا، ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، اس کے بعد تمام آل پارٹی. لیکن وہ ڈائنامکس اور تھے اس وقت بھی یہی تھا، دھرنے چل رہے تھے اسلام آباد میں، اگر آپ کو وہ ڈائنامکس بہت زیادہ اور تھے. ابھی سچویشن بہت ڈفرینٹ ہے سر، ڈفرینٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید سارے آ ہی جائیں اور اپنے خدشات کا اظہار کریں گے. لیکن بس یہ پولیٹیکل موو ہے، چلنے دیجیے اس کو، آگے چلتے ہیں. لیٹ اٹ بی لائک دس. نہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ، بٹ لیٹس ہوپ کہ سم گڈ ول کم آؤٹ آف دیز تھنگس. You are always very hopeful. نہیں، آپٹمسٹک تو رہنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. Not other than that. ٹھیک ہے. پاکستان نے ایک بہت مائل سٹون اچیو کیا ہے اپنے ڈیفنس کے لحاظ سے. ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے JF-17 کے اندر ایئر لانچ کروز میسائل کو. یہ بڑی امپورٹنٹ کس طرح سے یہ ہیلپ آؤٹ کرنے جا رہا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ذرائع تو نہیں ہے، سچی بات ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں، لیکن ایک فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ ہے، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رات جو ہمارا پاکستان کا ایئر لانچڈ کروز میزائل ہے، اس کو پاکستان نے بڑی سکسیسفلی انٹیگریٹ کر دیا ہے JF-17 کے ساتھ. اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ JF-17 ہمارے پاس تقریباً 130 جو رپورٹڈلی ہمارے پاس ہیں طیارے، اور ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ یہ ہے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے ڈیفنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ JF-17. تو اگر ہم نے رات کو انٹیگریٹ، رات 2 اس کو انٹیگریٹ کر دیا ہے JF-17 کے ساتھ، تو بھارت آبویسلی وہاں پہ بڑے تبصرے بھی ہو رہے ہیں، بہت واویلا مچا ہوا ہے کہ پاکستان نے کیا کر دیا. لیکن یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور رات کی جو رینج ہے اس کو بھی بڑھایا گیا ہے، اور جو اس رپورٹ کے مطابق پہلے یہ 350 کلومیٹر تک اس کی رینج تھی، اب اس کو 550 سے 600 کلومیٹر تک کر دیا ہے. تو پاکستان از ورکنگ. اور یہ بھی یاد رہے منتہا کہ ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائنز نہیں ہیں. ہمارا سارا جتنا بھی ہمارا ایون ہمارے جو ڈاکٹرنز ہیں، ایون جو ہماری پریپریشن ہے، ہمارا نیوکلیر پروگرام ہو، ہماری کنونشنل تیاریاں ہوں، یہ سارا ہمارے اپنے ڈیفنس کے لیے ہیں، اور ٹو کیپ آر ڈیٹرنس کریڈیبل بٹ ایٹ دا منیمم لیول. ہم کسی آرمز ریز میں شامل نہیں ہونا چاہتے بھارت کے. ٹھیک ہے، بھارت کے پاس ریسورسز بھی بہت زیادہ، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، سچی بات ہے اس وقت. لیکن ہمارا پہلے سے ہی یہی ہے کہ ہم
کسی آرمز ریس میں بھارت کے ساتھ نہیں پڑیں گے. That's very much یہ نہیں clear. کہ انہوں نے ایک میزائل بنایا تو ہم نے بھی ایک میزائل بنا دیا, انہوں نے 2 بنائے تو ہم نے 3 بنا دیے. ہماری اپنی کیلکولیشنز ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھنا ہے تاکہ بھارت یہ جرات نہ کرے پاکستان پر کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کی, جس طرح بالا کوٹ میں انہوں نے کیا. پھر ہم نے اس کا جواب بھی دیا اور بہت ضروری تھا, میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں. تو ہمارا بھی یہی اس وقت بھی اگر رات 2 کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے JF-17 کے ساتھ, اور ایک بہت پازیٹیو اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, تو ہمارا یہی ہے کہ, اور پھر ایک اور بات بھی رہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز اس کے ساتھ لگائے ہیں, وار ہیڈز. یہ بھی FS نے رپورٹڈلی کہا ہے. انہوں نے ایکچولی یہ کیا ہے کہ رات جو ڈیمانسٹریٹ کیا گیا تھا نا, اس کو ڈسپلے کیا تھا ہم نے 2023 کی جو پریڈ ہوئی تھی اور پھر اب 2024 کی جو ہوئی, تو انہوں نے اس کی تصاویر دیکھی, امیجز, اور ان کو پھر انہوں نے اس کا کمپیریزن کیا, اس کو آبویسلی انالائز کیا ہوگا. وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ رات کے اوپر ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیر وار ہیڈز لگا دی ہیں, ہمیں کامیابی مل گئی ہے. صحیح. تو یہ بھی بھارت کو دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیے اب یہ اگر آپ نے کوئی ملٹری میں سے ایڈونچر کیا تو پاکستان نے جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز بنائے ہوئے ہیں یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہیں. گو کہ ڈیٹرنس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹر ہو جائیں کسی ملٹری ایڈونچر سے, لیکن اگر آپ شرارت کریں گے تو پھر پاکستان اپنا پورا حق رکھتا ہے کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز استعمال کرے. تو اگر ہم نے اس کو رات 2 میں ایئر لانچ جو ہے ہمارا کروز میزائل وار ہیڈ, ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیر وار ہیڈ اس پہ لگا دیا ہے, تو پھر بھارت کو ذرا تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ جو یہ مس ایڈونچر کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف ماضی میں, اس سے وہ باز رہے. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو پورا نیوکلیر پروگرام ہے یا ہمارا آل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے وہ ڈیفینسو ہے ان نیچر, جبکہ بھارت کا اگر آپ دیکھیے تو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے, یا ان کی جو اس وقت ایک ریپڈ اسٹریٹجک ڈاکٹرن اگر آپ اس کو کہہ لیجئے, وہ ہے کہ بھئی کوئک ایکشن, سوئفٹ ایکشن اگینسٹ پاکستان. تو وہ ایگریسو ہے ان نیچر, ہمارا ڈیفینسو ہے. تو یہ اوفینسو جو ان کی جو ڈاکٹرن ہے نا, اٹس ویری بیڈ, ڈینجرس, اسپیشلی ان اے نیوکلیر انوائرمنٹ. کیونکہ دیکھیے جب چیزیں اسکلیٹ ہوتی ہیں نا تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جا کے رکیں گی, کہاں جا کے رکیں گی. تو اس وجہ سے بھارت کو یہ آئندہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ, اور اگر پش کمز ٹو شو, اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں کہ ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ, تو چونکہ بھارت نے اب بہت زیادہ کنونشنل جو ہے نا اس کی بہت سی پریپونڈرنس ہو گئی ہے, سپیورٹی آ گئی ہے, تو ہمارا جو نیوکلیر تھریش ہولڈ ہے وہ کم ہو رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ. تو بھارت کو تو اس کے معاملے میں تھوڑا سی احتیاط کرنی ہوگی, کوئی ایسا مس ایڈونچر نہ کرے جس سے پاکستان مجبور ہو جائے, کیونکہ باتیں تو وہ کر رہے ہیں نا کہ ہم آزاد جموں اور کشمیر کو لے لیں گے, بلوچستان کو لے لیں گے, تو ایسے جو ریٹرک ہے اس کا بھی ذرا خیال رکھیں. صحیح, مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ کرنے کی نہیں کریں گے تو خود بھی سفر کریں گے. بالکل. اور ہم obviously نیوکلیر انوائرمنٹ تو پھر اس قسم کی جو معاملات ہوتے ہیں they're very dangerous. A very clear message. Very much clear. بالکل. سو ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے پاکستان انڈیا ریلیشنز کو تھوڑا سا مزید بھی ڈیٹیل میں. Stay with us.